بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث اور اسلامی روایات ہیں جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں کچھ اہم فضائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن کیا جاتا ہے۔ حدیث: جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دجال کے فتنے سے حفاظت۔ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے۔ حدیث: جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، نور اور روشنی۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حدیث: جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ نمبر 4، قبر کے عذاب سے نجات۔ سورۃ الکہف کی تلاوت قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ حدیث: جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی عبادات میں شامل کرنا بہت مفید اور ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کا کوئی خاص حصہ یا طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ سورۃ الکہف کی تلاوت اور اس کے فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں کچھ مزید رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 1، تلاوت کا وقت۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے کہ تاہم کسی بھی وقت اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت اس کی تلاوت مستحب ہے۔ نمبر 2، تلاوت کے دوران تدبر۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران اس کے معانی اور مضامین پر غور کریں کہ اس میں 4 اہم قصے بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں مختلف سبق سکھاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ، ایمان اور صبر کی مثال۔ 2 باغوں والے شخص کا قصہ، دنیاوی مال و دولت کی حقیقت۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ، علم اور حکمت۔ ذوالقرنین کا قصہ، انصاف اور عدل۔ نمبر 3، حفظ۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے، اس لیے ان آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، دعائیں اور نیت۔ تلاوت سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سورت کے فضائل اور برکات سے نوازے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیت کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کریں گے جو آپ نے اس سورت سے سیکھیں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 5، استقامت۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ مسلسل اور باقاعدگی سے کہ تلاوت کرنے سے آپ کو اس کی روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 6، گھر والوں کے ساتھ تلاوت۔ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اس سے گھر کا ماحول روحانی اور برکت والا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سورۃ الکہف کی تلاوت یا اس کی فضیلت سے متعلق کوئی خاص سوال ہے یا مزید رہنمائی چاہیے تو براہ کرم بتائیں۔ یہاں مزید رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت اور اس کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد کرے گی۔ معزز سامعین کرام، تفہیم کے لیے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ نمبر 1، ترجمہ۔ سورۃ الکہف کو سمجھنے کے لیے معتبر ترجمہ پڑھیں۔
اردو یا اپنی مادری زبان میں ترجمہ پڑھنے سے آپ کو سورت کے معانی بہتر سمجھ آئیں گے۔ مثال کے طور پر احمد علی لاہوری اور فتح محمد جالندھری کے تراجم معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، تفسیر۔ سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھنے سے اس مضامین اور کہانیوں کی گہرائی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ مشہور تفاسیر جو آپ پڑھ سکتے ہیں: تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، عظم تلاوت کے طریقے۔ نمبر 3، قرآنی تجوید کے اصول۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے اصولوں کا خیال رکھیں۔ اگر تجوید کی تعلیم حاصل نہیں کی تو کسی استاد یا آن لائن کلاسز سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مختلف آن لائن وسائل بھی دستیاب ہیں، جیسے کہ یوٹیوب پر تجوید کے ویڈیوز یا قرآن سیکھنے والی ویب سائٹس۔ نمبر 4، آڈیو اور ویڈیو تلاوت۔ مختلف قاری حضرات کی آڈیو یا ویڈیو تلاوت سن کر تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ مشہور قاریوں جیسے کہ شیخ عبد الرحمن سدیس، شیخ مشاری راشد العفاسی اور شیخ سعد الغامدی کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ روحانی فوائد کے لیے نیت اور دعائیں۔ نمبر 5، نیت۔ سورۃ الکہف کی تلاوت سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ آپ یہ تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 6، دعائیں۔ تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سورت کے فضائل اور برکات سے نوازے اور آپ کی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عملی نصیحت۔ نمبر 7، عملی زندگی میں اطلاق۔ سورۃ الکہف میں بیان کیے گئے قصے اور نصیحتیں آپ کی عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان قصوں سے ملنے والے اسباق کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، مستقل مزاجی۔ تلاوت اور غور و فکر کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ مستقل مزاجی سے پڑھنے اور سیکھنے سے آپ کو روحانی سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل مل سکتا ہے۔ خاندان کے ساتھ تلاوت۔ نمبر 9، گھر والوں کو شامل کریں۔ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور اس کی فضیلت اور کہانیوں پر بات کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے خاندان میں روحانی ماحول پیدا ہوگا بلکہ بچوں کی دینی تربیت بھی ہوگی۔ کیا آپ سورۃ الکہف کے کسی خاص حصے یا موضوع پر مزید تفصیل چاہتے ہیں؟ نماز جمعہ کے بعد مختلف اذکار اور وظائف کا اہتمام کرنا سنت ہے اور اس سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں نماز جمعہ کے بعد کے کچھ مشہور اذکار اور وظائف پیش کیے جا رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد وظیفہ۔ نمبر 1، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ نماز جمعہ سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو نماز جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دعا۔ نماز جمعہ کے بعد دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رزق، صحت اور دیگر حاجات کے لیے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ: اپنی زبان میں یا مسنون دعائیں پڑھیں اور دل سے دعا مانگیں۔ نمبر 3، استغفار۔ نماز جمعہ کے بعد استغفار، اللہ سے بخشش مانگنا کریں۔ استغفار کی دعا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 4، درود شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جمعہ کے دن خاص طور پر اہم ہے۔ درود شریف: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 5، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نماز کے بعد ان تسبیحات کا پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ تسبیحات: سبحان اللہ 33 بار،
الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ اور نمبر 6 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس ذکر کا پڑھنا بھی بہت فضیلت والا ہے۔ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیگر اذکار اور وظائف: نمبر 7 سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نماز جمعہ کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور نمبر 8 یاسین اور سورۃ الرحمن کی تلاوت، اگر ممکن ہو تو سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمن کی بھی تلاوت کریں۔ یہ کچھ مشہور اذکار اور وظائف ہیں جو نماز جمعہ کے بعد ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ان سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا آپ کو ان اذکار یا وظائف کے بارے میں مزید تفصیل یا کسی مخصوص وظیفے کی رہنمائی چاہیے تو یقیناً نماز جمعہ کے بعد مزید وظائف اور اذکار کے بارے میں تفصیل فراہم کی جا رہی ہے جو آپ کے روحانی فوائد کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نماز جمعہ کے بعد کے اذکار اور وظائف: نمبر 1 آیت الکرسی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ نمبر 2 تسبیح فاطمہ۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا مستحب ہے۔ تسبیح فاطمہ: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ نمبر 3 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ذکر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نمبر 4 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر بہت فضیلت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں۔ نمبر 5 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر مصائب اور مشکلات میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6 سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نماز جمعہ کے بعد ان سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ معزز سامعین کرام، مسنون دعائیں: نمبر 7 دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز سامعین کرام، نمبر 8 دعائے برائے مغفرت: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 9 رزق اور برکت کی دعا: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دیگر اہم اذکار: نمبر 10 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ذکر کا پڑھنا بہت فضیلت والا ہے۔ نمبر 11 استغفار: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، روزمرہ کے اذکار۔ نمبر 12 صبح اور شام کے اذکار: روزانہ صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔
کچھ مشورے: مسلسل عمل: نماز جمعہ کے بعد ان اذکار اور وظائف کا مستقل معمول بنائیں۔ خلوص اور نیت: تمام اذکار اور دعائیں خلوص اور دل اور صحیح نیت کے ساتھ کریں۔ عملی زندگی میں اطلاق: جو سبق اور نصیحتیں ان اذکار اور دعاؤں میں سے ملتی ہیں انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کسی مخصوص ذکر، دعا یا وظیفے کے بارے میں مزید تفصیلیں چاہیے تو یا کوئی خاص سوال ہے تو براہ کرم بتائیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔